السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس۔ ناظرین، 1932 میں آسٹریلیا ایک ایسی انوکھی جنگ شروع کر بیٹھا تھا جو کہ نہ تو کسی ملک کے خلاف تھی اور نہ ہی کسی گروپ کے خلاف تھی، بلکہ یہ جنگ تھی اس بے زبان ایموز نامی پرندے کے خلاف، جس کی وجہ سے آسٹریلین آرمی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک پرندے کے خلاف ملٹری آپریشن کیوں کرنا پڑ گیا تھا، لیکن یہ قدم اٹھانا بھی ان کو مہنگا پڑ چکا تھا۔ ناظرین، اس مکمل سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ناظرین، ورلڈ وار 1 کے بعد پوری دنیا ہی گریٹ ڈپریشن سے گزر رہی تھی اور آسٹریلیا بھی اس کی زد میں آ چکا تھا۔ اس وجہ سے کسان اپنے کھیتوں میں کوئی بھی فصل نہیں اگا رہے تھے کیونکہ مارکیٹ میں چیز کی قیمت بہت کم مل رہی تھی، جس کی وجہ سے کسان اپنا خرچہ بھی پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ اگر ایسا چلتا رہتا تو آسٹریلیا کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ اس چیز پر قابو پانے کے لیے آسٹریلین سرکار نے کسان کو کہا کہ وہ گندم کی پیداوار سٹارٹ کریں اور وعدہ کیا کہ سرکار ان سے گندم اچھے ریٹس پر خریدے گی۔ کسانوں کو سرکار کی بات ماننا پڑی اور گندم کی پیداوار کو شروع کر دیا، لیکن جب یہ فصلیں بالکل تیار ہو گئیں تو سرکار اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر گئی اور کسان کو کم قیمت کی آفر کرنے لگی۔ کسانوں نے احتجاجاً گندم بیچنے سے انکار کر دیا، اس لیے انہوں نے فصلوں کی کٹائی ہی نہیں کی تھی۔ آسٹریلین سرکار کو گندم کی ضرورت بھی بہت زیادہ تھی، مگر وہ ایک طرح سے کسانوں کو بلیک میل کر رہے تھے، کیونکہ سرکار کو معلوم تھا کہ فصل تیار ہے، اگر سرکار کو نہیں بیچیں گے تو ان کی فصل کو کیڑا لگ جائے گا۔ مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والا وقت اس کیڑے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایموز، جو کہ صرف آسٹریلیا میں ہی پائے جاتے ہیں، اس کا بریڈنگ سیزن ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ تھا کیونکہ ایموز اپنے بریڈنگ کے بعد مائیگریٹ کرتی ہے۔ جب ایموز اپنے ایریاز سے کوسٹ کی طرف مائیگریٹ کر رہی تھی تو ان ویسٹرن آسٹریلیا میں تیار گندم نظر آئی۔ 20,000 کا ایموز کا یہ ٹولہ ان گندم کے کھیتوں میں جا گھسیں اور راتوں رات ہی ان کھیتوں کو خالی کر دیا تھا۔ 5.5 فٹ لمبا اور 45 kg وزنی یہ پرندہ ایک دن میں 2 کلو خوراک کھاتا ہے، اور یہاں پر 20,000 ایموز تھیں، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور یہ ایک دن میں 20 سے 25 ایکڑ گندم کے کھیت تباہ کر دیتے ہیں۔ 1-2 ہفتوں تک تو کسانوں نے ان کے ساتھ لڑتے رہے اور ان کو اپنی جو تمام تر صلاحیتیں ان کو بروئے کار لاتے رہے، لیکن ایموز ایک کھیت سے نکل کر دوسرے میں چلی جاتی تھی۔ ابھی تک 300 سے 350 ایکڑ زمین ضائع ہو چکی تھی۔ یہ مسئلہ اب بہت سنجیدہ ہو چکا تھا۔ جب سرکار کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً ہی ایکشن لیا۔ ایموز سے جان چھڑوانے کے لیے سوچ بچار شروع کر دی۔ ان کی نظر میں اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل تھا، اور وہ تھا ملٹری آپریشن۔ آسٹریلیا سرکار نے کہا کہ ملٹری کو کہا کہ وہ اپنے ایموز کے خلاف ایک آپریشن شروع کریں۔ یہ ایک عجیب و غریب آپریشن تھا جس کو میڈیا نے دی گریٹ ایموز وار کا نام دیا۔ آسٹریلیا آرمی، جو کہ حال ہی میں ورلڈ وار 1 سے فارغ ہو کر آئی تھی، ان کا خیال تھا کہ جب انہوں نے حقیقی دشمنوں کو شکست دے دی تو ایموز ہمارے سامنے کیا چیز ہے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو گن مشین اور چند ہزار راؤنڈ کے ساتھ
ویسٹرن آسٹریلیا بھیج دیا۔ ان کے لیے بہت آسان کام لگ رہا تھا، لیکن جب تک آپریشن شروع ہوتا تب تک ویسٹرن آسٹریلیا میں بارشوں کا سیزن شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ایموز کے ٹولے بہت زیادہ ایریاز میں پھیل چکے تھے۔ ان کو اب ٹارگٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ملٹری آپریشن کو 1 مہینے تک کے لیے روک دیا گیا۔ 2 نومبر 1932 والے دن سپاہیوں کو رپورٹ ہوئی کہ ایک گاؤں میں چند ایموز دیکھی گئی ہیں۔ جب تک ملٹری وہاں پہنچتی، لوکلز نے ایموز کو اکٹھا کرنے کے لیے وہاں ان پر پتھراؤ کیا۔ وہ ایک جگہ جمع ہونے کی بجائے الٹا بکھر چکی تھیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ ایموز بھاگتے بہت تیز ہیں اور ان کی رفتار 70 کلومیٹر پر آور ہے۔ ملٹری نے اسی حالت میں ایموز پر گولیاں برسانا شروع کر دیا۔ اس حملے میں صرف 5 سے 7 ایموز ہی ماری گئی تھیں اور باقی غائب ہو گئیں۔ پہلا حملہ ہی بری طرح سے ناکام رہا۔ اب ملٹری والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کھیتوں میں گھات لگا کر بیٹھیں گے۔ ایموز جب ہمارے پاس آئیں گی تو فائر کریں گے۔ اس بار 1000 ایموز کھیتوں میں داخل ہوئی۔ جب ملٹری والوں کے پاس آئی تو گولیاں برسانا شروع کر دی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ابھی 2 درجن ایموز ہی مری تھی کہ ان کی مشین گنز میں بالکل بند ہو چکی تھی۔ اس لیے پہلے مشین گن کو صحیح کرتے ساری ایموز پھر سے غائب ہو چکی تھیں اور یہ تھا دوسرا حملہ، اور یہ حملہ بھی بری طرح سے ناکام رہا۔ اب ملٹری نے ساؤتھ میں جانے کا فیصلہ کیا، جہاں پر زیادہ تعداد میں ایموز تھیں۔ اگر ملٹری کو کوئی کامیابی ملنی تھی تو وہ اسی جگہ ملنی تھی۔ ملٹری والوں نے ایک دلچسپ بات دیکھی اور وہ یہ تھی کہ ایموز الگ الگ گروپ میں تقسیم ہیں اور ہر گروپ کا ایک لیڈر ہے جو ان کی رکھوالی کر رہا تھا۔ باقی ایموز گندم کے کھیتوں کو کھانے میں مصروف رہتی اور لیڈر اپنی نظر آنے جانے والوں پر رکھتی تھی۔ جیسے کسی سپاہی کے آنے کی آہٹ آتی تو لیڈر سب گروپس کو وہاں سے بھگا دیتی اور اب سپاہی ان کے پیچھے کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ ان کو ایموز کے خلاف یہ جنگ بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ اب آسٹریلین ملٹری پلان کو تبدیل کیا اور وہ پلان یہ تھا کہ مشین گن کو ایک گاڑی پر رکھ کر ایموز کے ٹولے میں تیزی سے داخل ہوں گے اور پھر چلتی ہوئی گاڑی سے بھاگتی ہوئی ایموز پر گولیاں برسائیں گے۔ مگر ان کا یہ پلان بھی ناکام رہا، کیونکہ چلتی ہوئی گاڑی سے اور بھاگتی ہوئی ایموز پر فائر کرنا بہت مشکل تھا اور سینکڑوں فائر کرنے کے بعد ایک آدھی گولی نشانے پر لگتی۔ اب یہاں پر پھر سے قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک بھاگتی ہوئی ایموز گاڑی سٹیئرنگ میں پھنس چکی تھی اور گاڑی جھاڑیوں میں جا کر کریش کر گئی۔ اس بار 2500 راؤنڈ فائر کیے گئے، صرف 200 ایموز ہی مارے گئے تھے۔ یہ حملہ بھی ناکام رہا اور اب آپریشن کو روک دیا گیا تھا اور کچھ ہفتے بعد پھر سے آپریشن کو شروع کیا۔ اس بار حملہ تھوڑا بہت کامیاب رہا۔ اس حملے میں 1000 کے قریب ہی ایموز کو مارنے میں کامیاب رہے، لیکن ٹوٹل 10,000 راؤنڈز فائر کرنے کے بعد جب یہ مسئلہ آسٹریلین پارلیمنٹ میں آیا تو یہاں پر ملٹری کی کارکردگی پر کافی زیادہ سوالات اٹھائے گئے۔ پولیٹیشین کا کہنا تھا کہ اگر اس آپریشن میں کسی کو میڈل دینا ہے تو وہ ایموز کو دینا چاہیے۔ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی 20,000 میں سے صرف 1,000 کے لگ بھگ ہی ایموز ماری گئی تھیں۔
اس دور میں اس آپریشن پر تقریباً $10,000 کا خرچ آیا تھا اور اس آپریشن کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور پھر نئی پلاننگ بنائی گئی، کسانوں کو ہتھیار دیے اور ایک ایمو کو مارنے کا انعام دیا گیا۔ یہ پلاننگ کافی حد تک کامیاب رہا اور 57,000 تک ایموز مارنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد اینیمل پروٹیکشن این جی اوز والوں نے آسٹریلیا کی سرکار پر بہت زیادہ تنقید کی۔ اس کے بعد آسٹریلین سرکار نے اس آپریشن کو فوراً بند کر دیا اور جو سرکار 20,000 ایموز سے تنگ تھی، اب آسٹریلیا میں 6 سے 7 لاکھ تک ایموز ہیں اور کسانوں نے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے اپنے کھیتوں کے گرد لوہے کی تاریں لگا دی ہیں اور اب ایموز ان کھیتوں میں نہیں جاتی۔ ناظرین، امید ہے ایموز کی اس بہادری کو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔